السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ حجرہ شاہ مقیم کی ایک معروف شخصیت موجود ہیں۔ اگر آپ جماعت اسلامی کے ساتھ نہ ہوتے، کسی اور نامور سیاسی جماعت کے ساتھ اگر مسلم لیگ میں ہوتے یا تحریک انصاف میں ہوتے تو یقیناً آپ اس وقت اپنے حلقے میں کسی بلند پایہ مقام پہ کھڑے ہوتے۔ آپ کو سنا ہے کہ مختلف تنظیموں کی طرف سے آفر بھی ہوئی، لیکن ذہن اسلامی ہونے کی وجہ سے آپ ایک اسلامی تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جماعت اسلامی حجرہ شاہ مقیم کے امیر محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ ان کے جو زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے، جو کامیابیاں انہوں نے سمیٹی وہ کیا ہیں اور ان کے مستقبل کے ارادے کیا ہیں، جماعت اسلامی کی اس علاقے میں کیا پوزیشن ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ بڑے دلچسپ انسان ہیں، بہت کھلی باتیں کرنے والے ہیں، دوستوں کے دوست ہیں۔ تو آئیے بات چیت کرتے ہیں محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو بندہ ملتا ہے یہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، یہ خصوصیت آپ نے کہاں سے سیکھی؟ اصل بات یہ کہ یہ خصوصیت کسی شخصیت میں نہیں ہوتی، یہ اس کی بات میں ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو بات ہے وہ ہے اللہ کی بات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تحریک سے میں وابستہ ہوں، جب سے میں اس سے وابستہ ہوں، جو نکھار اس تحریک نے مجھے دیا ہے، شاید میں کسی اگر دوسری جماعت جو بڑی جماعتیں، نامور جماعتیں ہیں، ان میں ہوتا تو یہ مقام مجھے نہ ملتا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کہ آپ بولڈ انسان ہے، بہادر انسان ہے، جھجکتے نہیں، ڈرتے نہیں، کھڑے ہو کے سٹینڈ لے لیتے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کسی جماعت میں ہوتے، جس طرح آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں، تو یقیناً آپ کا ایک نام ہونا تھا۔ آپ کافی عرصہ سے جماعت اسلامی سے ہی اٹیچ ہیں، تو جماعت اسلامی اور دوسری تنظیموں میں فرق کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے جو آپ نے کہا ہے بولڈ ہونا، یہ اتار چڑھاؤ اور ان کا مقابلہ۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ سونا جو ہے نا، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ اب وہ سونا جو بھی استعمال کرے گا اس کے حسن میں جو اضافہ ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جماعت اسلامی ہمارے لیے ایک سونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ میری زندگی میں اتار چڑھاؤ اور ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس تحریک کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے میں بولڈ ہوا ہوں، اور وہ میں بولڈ نہیں ہوا دوسرے لفظوں میں، بلکہ میرا وہ موقف جو ہمیں موقف اختیار کرنا چاہیے، جو ہمیں جماعت نے موقف دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقف دنیا میں پیش جو کیا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حاکمیت میں اور حق، اور اسی بات نے مجھے بولڈ کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر معاملے میں جہاں میں بولڈ اسٹیپ لیتا ہوں وہ میری مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی آپ اعلیٰ پائے کے رکھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پچھلے دفعہ آپ نے الیکشن لڑا اور آپ ناکام ہو گئے؟ ناکامی کے چانس تو بظاہر نہیں ہونے چاہیے تھے جس طرح نظر آیا ہمیں دیکھنے کو، وجہ کہ آپ کی کامیابی آپ کو کیوں نہ نصیب ہوئی؟ دیکھیں، یہ ہمارے جو ہے نا ملکی لیول پہ بھی یہ صورتحال ہے۔ ہمارے بانی جماعت جو ہے ان کا ایک یوں سمجھ لیں چند الفاظ ہیں مقولے کی شکل میں، وہ یہ ہیں کہ ہم ایک خطے کی آزادی تو حاصل کر پائے ہیں، لیکن ہم انسان جیسے آزاد ہوتا ہے وہ آزادی، غلامی ہمارے لیے جو ہے زنجیر ویسے کی ویسے ہی ہے۔ ہماری قوم کے اندر یہ بات سمائی ہوئی ہے ان کے ذہنوں میں کہ یہ جو بڑی گاڑیوں والے ہیں، یہ ان کے جو پیسے کے بل بوتے پہ جو کرتے ہیں سیاست، ان کے بغیر شاید کوئی دوسری جماعت جیت ہی نہ پائے۔ رائٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی فیکٹر ہے۔ ادروائز تو شہر کے اندر میں ایک مثال ریسنٹلی آپ کو دیے جاتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے بھی وہ سنا ہوگا، آپ ادھر تشریف تو نہیں لا سکے تھے، کہ ہم نے 24 ویل چیئر مستحق لوگوں معذور ان کو تقسیم کی ہیں۔ جی۔ اس کے علاوہ اگر کسی پلاٹ پہ کوئی قبضہ ناجائز ہوتا ہے تو وہ واگزار کرانے کے لیے جماعت اسلامی فرنٹ پہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے لیے جماعت اسلامی ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس بات کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جو شخصی طور پہ ہمارے مخالف ہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو جماعت کا کردار ہے نا، اس کے متعلق بات نہیں کی۔ جیسے میں یہ ضمناً بات کیے جاتا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ الیکشن جو حالیہ ہوئے تھے ان سے پہلے 62 اور 63 کی بات چل رہی تھی، تو عدالت عظمیٰ جو ہے وہاں بھی کسی جج کے یہ ریمارکس آئے تھے
کہ اگر 62-63 کی بات کریں کہ جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب جو ہیں، ان کے علاوہ بقیہ جو لیڈران صاحبان، یہ بات تو میں نے بھی سنی تھی، اگر جمہوریت صحیح دیکھنی ہے تو صحیح معنوں میں جمہوریت جماعت اسلامی میں آتی ہے، ان کا سالانہ جو الیکشن ہوتا ہے اور صحیح جو امیر ہے وہ صحیح ضابطوں کے تحت اس کا انتخاب ہوتا ہے، یہ بھی یہ باقی جماعتوں میں چیز نہیں دیکھی جاتی. یہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کردار بھی ہے. یہ تو بات ہے محترم امیر جماعت کی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ علاقائی طور پہ بھی جو ہے نا جماعت اسلامی کا ایک بنیادی طور پہ تو میں بھی رکن ہوں. جماعت اسلامی کا رکن ہونا، مجھے کئی دفعہ یہ اتفاق ہوا ہے کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں نا ان کے سربراہان سے ملنے کا، تو میں خود اس بات سے جو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، حیرانگی بھی آئی ہے کہ میں نے اگر چٹ اندر بھیجی ہے، جماعت کا ریفرنس میں نے دیا ہے کہ جماعت کا میں فلاں ذمہ دار ہوں، تو مجھے کوئی ایک لمحے کے لیے بھی رکنا نہیں پڑا، اور مجھے اس آفیسر نے یوں سمجھ لیں کہ مقام بھی دیا ہے اور میرے لیے آسانی بھی پیدا کی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر رفیق بذات خود کچھ نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر رفیق جو ہے وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے ہے. ہاں، وہ کاز جو جماعت اسلامی لے کے چلی ہے، جس کاز پہ مجھے جماعت اسلامی نے کھڑا کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جماعت اسلامی کو اس علاقے میں قائم ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن اس کی جو کارکردگی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا سوال شاید کارکردگی سے مراد آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ کارکردگی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ کی جو یعنی اسٹرینتھ ہے، افرادی اسٹرینتھ، اس میں اضافہ نہیں ہو پا رہا. مخصوص لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، بس ان کے گرد جماعت گھوم رہی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسٹرینتھ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنی چاہیے. اس حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے، وہ اس کا تعلق کارکردگی سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کردار ہے بنیادی طور پہ. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی شاید جانتے ہی ہوں گے کہ کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے. جماعت اسلامی کے کسی ادارے میں بھی آپ چلے جائیں تو جماعت اسلامی کے کسی کارکن کا، ذمہ دار کا اگر کوئی وہاں تذکرہ ہوگا تو وہ اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کارکردگی تو بہت بڑی ہے. اب رہی بات کہ لوگوں کا ہمارے گرد اکٹھا نہ ہونا یا کم لوگوں کا اکٹھا ہونا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوئی. خطہ تو ہمیں ایک مل گیا ہے، لیکن ضمنی طور پہ وہیں کھڑی ہے جہاں وہ پاکستان بننے سے پہلے تھی. اس کی ایک وجہ یہی بھی ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں، ان کے بڑے، اس کے بعد یہ آباد ان کے جو اولاد ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے زنجیر بنائی ہوئی ہے. اب آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں میں، بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کے کرنے والی ہے، تو میں ضمن یہ کیے دیتا ہوں کہ آپ نے ابھی یہ دیکھا ہے عمران خان کی حکومت اچھی تھی یا بری تھی، اس سے ہٹ کر یہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو یوں کہتے تھے کہ یہ چور ہے، میں اس کو گھسیٹوں گا، جی میں اس کو یہ کروں گا، جب وقت آیا ان کے اپنے مفاد کا ان کو محسوس ہوا کہ نیب ہمارے پیچھے ہے تو ہم جان چھڑائیں. تو یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ پیپل پارٹی کیا، یہ نون لیگ کیا، یہ سارے وہ نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ حجرہ شاہ مقیم میں آپ کی جو کارکردگی ہے وہ اسٹرینتھ میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ اس میں یہ اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے غلامانہ ذہنیت ہے، غریب لوگ ہیں، ان کا اکثریت ہمارے غریب لوگوں کی، انہوں نے ایک ایسے چین میں جکڑا ہوا ہے، انہوں نے کسی کو پکڑا دیا، کسی کو چھڑا لیا، اس پہ احسان کر دیا، تو غلام والا لوگ انہی کے ساتھ سے چپٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور دوسری بات جو ہے کہ ناکامی ہم اس لیے نہیں ماننے کو تیار کہ یہ بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہی فرمان ہے کہ اگر ایک آدمی حق پیش کرتا ہے یا ایک جماعت حق پیش کرتی ہے، اس کو حق کو لوگ کم قبول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق پیش کرنے والا ناکام ہو گیا. ناکام وہی ہوئے جنہوں نے حق قبول نہیں کیا. تو ہم تو الحمدللہ سمجھتے ہیں ہم تو کامیاب ہیں. ہمارے دیکھیں ہمارے کردار پہ چاہے اسٹرینتھ آپ کی بڑے نہ بڑے، آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس حوالے سے کامیاب ہیں. ہم الحمدللہ مطمئن بھی ہیں. آپ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دے سکتے ہیں؟ کس کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. نہیں، وہ ان کی مثال ہم اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے ہاں یہ عام بات ہے کہ دیکھیں جی وہ تو پیغمبروں کی آپ بات کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ وہ تو اعلیٰ پائے کے لوگ تھے. تبلیغ تو ان لوگوں نے کی نا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ فرمائیے کہ حجرہ شاہ مقیم میں جہانگیر احمد خان غوری، سماجی حوالوں سے ان کا ایک نام ہے، ذہن بھی اسلامی رکھتے ہیں، کاروان فکر و عمل کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بھی بنا رکھی ہے، درس قرآن بھی وہ باقاعدگی سے ہفتہ وار یا 15 دن بعد دے رہے ہیں.
تو کیا وجہ ہے ان کے چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک اچھا ذہن بھی اسلامی رکھنے والا جماعت اسلامی کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ اصل بات یہ کہ ہمارا وہ بھائی ہے، میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ ہمارے بھائی ہیں، وہی ہمارا بھائی ہے۔ جماعت کی پالیسیاں ہیں، ایک اصول ضابطے کے ساتھ جماعت چلتی ہے۔ آپ اس میں اگر میں وائلیٹ کرتا ہوں تو یہ جماعت کو حق حاصل ہے، چھوڑ کے کوئی بھی نہیں جاتا، اس کے لیے جماعت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جماعت کے فیصلے جو بھی ہیں اس کے مطابق یقینی بات ہے دیگر لوگ، لیکن ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں ہمارے وہ بھائی ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی فکر لے کے جو بھی چلتا، آپ اگر جماعت سے نہیں منسلک، آپ اچھی بات کرتے ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں۔ نہیں تو میرا سوال یہ کہ وہ جماعت کو چھوڑ کے کیوں گئے ہیں؟ نہیں چھوڑ کے گئے جماعت کو، وہ چھوڑ کے نہیں گئے کہ جماعت نے نکالا ہے؟ دیکھو میں یہ کہوں گا کہ ایک جماعت کا ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق اگر کوئی تھوڑا سا یہ کمی بیشی کرنے کی ضرورت فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں تو فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کم بھی ہو سکتے ہیں، ختم بھی ہو سکتے ہیں، آنے والے وقت میں توقع رکھتے ہیں کہ واپس آ سکتے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھی سوچ والا آدمی جو ہے نا، وہ یقینی بات ہے ان لوگوں کے ساتھ ہی اینڈ پہ کھڑا ہوگا جو اچھی سوچ والے۔ اچھا، اور بھی تو بہت ساری اسلامی جماعتیں ہیں، اب تحریک لبیک جو ہے بڑے زور و شور سے بڑھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی گنے تو گنتی میں نہیں آتی جماعتیں، اسلامی جماعتیں، تو جماعت اسلامی ہی کو آپ ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ باقی جماعتیں بھی تو اسلام کا نعرہ لگاتی ہیں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کے علاوہ جتنی جماعتیں بھی ہیں وہ ہے محض فرقے کی بنیاد پہ، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو فرقے کی بنیاد پہ نہیں، یعنی فرقے کا پرچار نہ کرتی ہو؟ ہاں، فرقے کا پرچار کرتی ہے، اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کے ساتھ یا دوسری جماعت کے ساتھ وہ ملنے کو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ لبیک ہے یا کوئی دوسری تحریک ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمیں تو کل کو پکارے تو ہم تو انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کل اگر ہم کو ان کو پکارتے ہیں تو ہماری آواز سے بھی شاید وہ لبیک کہیں، اور ہماری خواہش تو یہی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ اب ان کی اپنی مرضی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا عمل جو بھی کرتا ہے وہ جماعتی شکل میں ہو یا انفرادی شکل میں ہو، تو اس میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، ہمارا وہ بھائی ہے۔ کہ بقیہ رہی بات یہ ترجیح کی، آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی کو کیوں ترجیح دی ہے، آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہے یا میں یہ دعوت دوں گا آپ کو کہ ہمارا جو مرکزی دفتر ہے جماعت اسلامی کا منصورے ہے، منصورے کی جامعہ مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کا اگر آپ کو اتفاق ہو تو، اگر تو آپ نے عمرہ کیا، حج کیا ہے تو پھر تو بڑی بات ہے، اگر آپ وہاں نماز پڑھیں اور حج عمرہ بھی آپ نے کیا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آئے گی کہ منصورے کا مرکز جو ہے وہاں تمام وہ لوگ جیسے چلے حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں اہل حدیث، اہل سنت، بریلوی، دیوبند، یہ اہل تشیع، یہ سبھی لوگ آپ وہاں پائیں گے، اور کسی کو کوئی وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا بھئی آپ رفع دان کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے، صحیح، وہ انشاءاللہ آپ کو ایسا ماحول ملے گا۔ اچھا، اسی لیے چونکہ یہ آفاقی دین رکھتی ہے اور ہمارا دین بھی آفاقی یعنی ہے، کسی فرقے کا پرچار نہیں کرتی قطعاً نہیں کرتے، اور آفاقی دعوت ہے اس کی۔ اور لیکن میں ایک مثال دوں گا کہ اب ہماری تمام ارکان، یہاں جماعت اسلامی نے کوئی اپنی نئی مسجد نہیں بنائی، ہاں جہاں مرکز جماعت بناتی ہے وہاں ضرورت کے تحت مسجد کی بنیاد بھی رکھتے ہیں، اس کو تعمیر بھی کرتے ہیں، کیونکہ دفتر میں میٹنگیں وغیرہ ہوتی ہیں، ملکہ لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں، تو وہاں ایک مسجد کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کسی بھی شہر کے اندر جماعت اسلامی کے نام سے آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی، صحیح، تمام مسجدیں ہماری ہیں، ہمیں کسی اہل حدیث مسجد کے قریب ٹائم نماز کا مل گیا ہے، ہم نے وہاں نماز پڑھنی ہے، ہمیں کہیں بریلوی مسلک جو ہے ان کی مسجد کے قریب نماز کا وقت آ گیا ہے، ہم نے ان کی امامت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وہ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جب آپ طالب علم تھے تو سنا ہے کہ آپ نے بھرپور زندگی بسر کی، وہ لیڈر ٹائپ تھے آپ، اور اب تو ماشاءاللہ آپ وہ دور گزر گیا، اب آپ ایک سیریس ایج میں آ گئے، اب بھی آپ لیڈر ٹائپ اسی طرح جس طرح دوران طالب علمی تھے آج بھی آپ ایک لیڈر کے حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ابھی بھی زندگی میں کچھ ایسی خواہش ہے، تمنا ہے کچھ بننے کی، آگے چل کے میں نے یہ کرنا ہے، یہ چیز جو ہو جائے میری زندگی میں، کوئی ہے ایسی؟ دیکھیں جہاں تک طالب علمی دور کا اور لیڈری اور یہ دیکھیں یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیتیں جس نوعیت کی دے دیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی کی دی صلاحیت، ان کا استعمال وہ آدمی کرتا ہے۔ صحیح، طالب علمی دور ہو یا یہ تحریکی دور ہے تو الحمدللہ
اپنے ہر حد تک جو کوشش بھرپور کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں، خواہش کا جہاں تک تعلق ہے، خواہش تو اب بھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ جو ہے بالخصوص شہر، اس کے ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دی جائے اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے ہماری بقا اسی میں ہے۔ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ٹوٹ اندھیرا تھا، تو دین اسلام ہی وہ روشن ستارہ تھا جس کی وجہ سے روشنی پھیلی اور پوری دنیا نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ آج بھی جو ہے نا یہ ظلم سے زمین بھری پڑی ہے، اس زمین سے ظلم کا خاتمہ جو ہے نا وہ محض یہ نہیں کہ تحریک اسلامی کی بات ہے، یہ وہی کر پائے گا جو اللہ کے دین کو لے کے چلے گا۔ اور اللہ کے دین کا ہم نے جو مفہوم مختصر لیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے اللہ کا دین قائم کر لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی جو پیک ہے نا اللہ کے زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنا۔ اللہ میری یہ خواہش ہے کم از کم میں اپنے علاقے کی حد تک جہاں تک میری ذمہ داری ہے وہاں تک میں ہر دروازے پہ پہنچوں اور پہنچ کر اس بات کی دعوت دوں کہ ہماری بقا بھی اس میں ہے، ہماری کامیابی بھی اس میں ہے۔ یہ میری خواہش میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آنے والے دنوں میں بلدیاتی الیکشن جو ہے ہو سکتا ہے آ جائیں، قریب ہیں، تو ارادہ ہے الیکشن لڑنے کا انشاءاللہ؟ یعنی بلدیاتی میدان میں آپ اتریں گے، جماعت پوری اترے گی انشاءاللہ، بھرپور حصہ لے گی، ہار جیت بات کی بات وہ تو دیکھیں نا، یہ جیسے اللہ کو منظور ہے۔ ہم نے قوم کے سامنے اذان دینی ہے، جماعت کا اہتمام بھی کرنا ہے، صحیح، اس کے لیے آپ کتنے لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، وہ بات کا میری مراد نماز ہے جی۔ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین کا یہ والا حصہ جس کو ہم نے یکسر، آپ نے ایک بات پر تھوڑا سا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا جسم مبارک ابھی دنیا میں ہی پڑا تھا۔ کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ صحابہ نے نیا انہوں نے کام شروع کر دیا، وہ نیا نہیں تھا۔ بہترین جماعت دنیا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے لوگ، اللہ کے چنے ہوئے لوگ، انہوں نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا وہ خلافت کا کیا تھا۔ اگر خلافت حکومت اتنی غیر ضروری ہوتی، دیکھیں ہمارے فیملی کا ہی بڑا ہو کوئی تو وہ گھر میں پڑا ہو تو ہم اقتداروں کے یا ہم یہ منصوبہ بندیوں پہ لگ جائیں تو لوگ کہیں گے یار یہ ان کو یہ دیکھ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ تو بہت بڑا ذہن رکھنے والے لوگ تھے، ان سے متعلق تو ذہن میں یہ خیال بھی لانا میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے خارج ہو جانے والی بات ہے کہ جو وہ بہترین جماعت تھی جنہیں عمر و فرق، یعنی جو وہ ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو سارا بایو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے مش لے رہا ہے، آپ ان کو دیکھ کے سارا بات میں کرنا چاہتا ہوں نا، شاید آپ میں سمجھ میں نہیں آیا، جو پہلا فیصلہ انہوں نے کیا وہ خلافت، وہ اقتدار کا ہی تو کیا تھا۔ یعنی دین کے ساتھ ساتھ سیاست ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے، ساتھ ساتھ نہیں ضروری، بچہ سارا دین اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ رائٹ، نماز ہے آپ کا قبلہ درست کرنے کے لیے، روزہ ہے قبلہ درست کرنا، آپ نے کیا ہے کرنا، آپ نے یہ ہے کہ دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے۔ صحیح، امن قائم آپ کیسے کر پائیں گے؟ آپ کے پاس اختیار ہوگا، اور وہ اختیار لینے کے اختیار سیاست کے بغیر نہیں آتا، نہیں ممکن نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ یا ایسا دکھ جو آپ کو بار بار یاد آتا ہو؟ وہ یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہم سے جو سب سے چھوٹا تھا، سلیمان اس کا نام تھا، 3 اس کے بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، وہ ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ ہم بھائیوں میں سے سب سے پہلے، سب سے چھوٹا تھا، بچوں کی طرف سب سے پہلے بچوں کی طرح تھا، سب سے پہلے اس نے دنیا چھوڑی۔ وہ میرے لیے یعنی نہ بھولنے والا واقعہ ہے، مجھے اکثر یاد آتا ہے۔ اب یہ وہ بیٹا اس کا آیا ہوا ہے میرے پاس، تو مجھے جب بھی وہ یاد آتا ہے تو وہ مجھے نا اس کے لیے جو ہے دوائی یوں سمجھیں لفظہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا یہ چینل جو ہے نا، میں دیکھتا بھی رہتا ہوں اکثر، یہ بہت اچھا چینل ہے، میں سبسکرائب بھی کرتا ہوں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں، آپ کا کوئی بھی پروگرام دیکھتا ہوں۔ اور ان چینلوں کا قائم ہونا جس میں آپ کا روشن پاکستان بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایک ملتا ہے بات کرنے کا اور لوگوں تک بات پہنچانے کا۔ میں مشکور بھی ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ چینل بنایا اور آج ہم بھی بات آپ کے ذریعے کرتے ہیں۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے چاہنے والوں کے نام یا اپنا کوئی میسج دینا چاہیں، جماعت کے حوالے سے دینا چاہیں، امیر جماعت کی حیثیت سے،
یا اپنے دوستوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، عزیزوں کو پیغام دینا چاہیں تو ہمارا جو پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اس حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بات خود کو اچھی لگے تو وہ دوسرے کو بھی پیش کرنی چاہیے۔ رائٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تگ میں ہم لگے ہوئے ہیں یہ اچھا عمل ہے، تو اس کی میں سب کو دعوت دیتا ہوں۔ اسی میں ہماری بقا بھی ہے، اسی میں ہماری آخرت بھی ہے۔ اور پھر میں آخر پہ یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں، دنیا کے اندر جب اندھیرا چھایا ہوا تھا تو جب یہ دین آیا تو یہ اندھیرا ختم ہوا، روشنی آئی۔ آج بھی دین اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے، اصلی شکل میں تب ہوگا جب اللہ کی نظمین پہ اللہ کا نظام قائم ہوگا، اور اللہ کا نظام قائم تب ہی ہوگا جب یہ لوگ نکلیں گے، لوگ اس کے لیے چاہنے والے بنیں گے۔ ناظرین، آپ نے محترم ڈاکٹر محمد رفیق امیر جماعت اسلامی حجرہ شاہ مقیم کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہاں میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی اس طرح کی شخصیت موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا انٹرویو کریں، تو آپ نشاندہی کریں، ہم ان کا انٹرویو کر کے اپنے چینل پہ نشر کر کے فخر محسوس کریں گے۔ ہم اس کے کوئی پیسے نہیں لیتے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔